نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے نعوذ باللہ قل فمن یملک من اللہ شیئا آپ کہہ دیجئے پس کون مالک ہوگا اللہ سے کسی شے کا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ اگر ارادہ کرے مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو ہلاک کرنے کا ومن فی الارض جمیعا اور جو زمین میں ہیں سب کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں نعوذ باللہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم آپ کہہ دیجئے پس کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بشر ہو اس میں سے جو اس نے پیدا کیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً آئے تمہارے پاس ہمارے رسول یبین لکم جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل اس زمانے پر جو انبیاء کے انقطاع کا زمانہ تھا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا فقد جاءکم بشیر و نذیر تو یقیناً آ گیا تمہارے پاس
خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 17، 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے اہل کتاب، پہلے یہود اور پھر نصارہ کی عہد شکنیوں کو بیان کیا اور پھر ان کو ایمان کی طرف دعوت دی۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا، ان کے کفری عقائد کو بیان کیا اور پھر انہیں ایمان کی دعوت دی۔ ان کے کفری عقائد میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ بیٹا نہیں، خود اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو بیان کیا، دیکھو حد سے نہ بڑھو، عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کا بیٹا ہے اور نہ اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہیں، رسول ہیں، بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں، لیکن یہ بات نہ کہو کہ نعوذ باللہ یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض بدبخت تو ایسے حد سے بڑھے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سب اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، یہ ساری کائنات اسی کی ہے، وہ پوری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ یہ جتنے بزرگ ہستیاں ہیں، جتنی اونچی ہستیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لہٰذا حد سے نہ بڑھو، حد کے اندر کسی کو بھی حد سے بڑھانا جائز نہیں ہے۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بلندیاں ضرور بیان کرو، لیکن اللہ کا بندہ بھی کسی کو، اللہ کا بیٹا بھی کسی کو نہ کہو، اور نعوذ باللہ خود اللہ بھی کسی کو نہ کہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے۔ سنیے جی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یقیناً یہ کفر ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل آپ کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، بس کون مالک ہے اللہ سے کسی شے کا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو موت دے دے، ہلاک کرے یعنی موت دے دے، اگر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرے تو بتاؤ پھر نعوذ باللہ، پھر تو گویا کہ آپ کے نظریے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ ہے تو پھر اللہ کو تو موت نہیں آنی چاہیے، جبکہ ان کو تو موت آنی ہے، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت سے پاک ہے تو صرف میرے رب کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو انفرادی موت ہے نا، آج میری کل آپ کی، ایک ایک بندہ مر رہا ہے، ایک وقت پھر سب کی موت آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، پھر انسانوں سے موت پھرے گی اور پھر آسمانوں کی طرف جائے گی، فرشتوں کا رخ کرے گی، پھر وہ بھی مرتے چلے جائیں گے، پھر رب العالمین سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کون باقی، یا اللہ
یہ حاملین عرش باقی، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور ملک الموت کہے گا کہ میں بھی باقی، رب العالمین کہیں گے حاملین عرش یہ بھی مر جائیں، ان کو بھی موت کا پیالہ پلا دو۔ پھر اب اسرائیل علیہ السلام بھی کانپنا شروع ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اب میری باری بھی آنے والی ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے ملک الموت سے بتاؤ اب کون باقی؟ یا اللہ تو باقی جو موت سے پاک ہے، اور ابھی تو میں بھی باقی ہوں۔ پھر رب العالمین فرمائیں گے مت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، تو بھی مر جا کیونکہ میں نے موت اپنے عرش کے نیچے ہر ایک کے لیے موت لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسرائیل علیہ السلام ایک چیخ کے ساتھ وہ بھی مر جائیں گے، اور اتنی چیخ کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ سن کر مر جاتا، لیکن یہاں تو پہلے ہی موت کا راج ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت سوال کریں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بادشاہ کدھر گئے جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ این الجبارون این المتکبرون، وہ سرکشی کرنے والے، وہ تکبر کرنے والے، وہ غرور کرنے والے، وہ اکڑنے والے، وہ میرے باغی وہ کہاں ہیں؟ وہ سر اٹھائیں۔ ارے کوئی ہو تو سر اٹھائے۔ پھر رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، سب کی حکومتیں مٹ چکی ہیں لیکن اللہ کی حکومت آج بھی باقی ہے۔ فرماتے ہیں حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ اس لیے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی مثال یہود ہے جن بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور آپ کی توہین کرنے میں انتہا کر دی۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی اور نعوذ باللہ بے ادبی میں انتہا کر دی، اور ضالین فرمایا اس کی مثال نصارہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انتہا کر دی، کسی نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے اور کسی نے کہا خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دونوں باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ اللہ بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ محبت میں حد سے بڑھنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ اعتدال جو ہے نا جی، یہی اصل دین ہے۔ کنتم خیر امت تم بہتر امت ہو۔ کیوں بہتر امت ہو؟ تم اعتدال میں رہتے ہو، یہودیوں کی طرح حد سے بھی نہیں بڑھتے ہو، عیسائیوں کی طرح حد سے بھی نہیں بڑھتے ہو، نہ گستاخی میں اور نہ محبت میں، اور ویسے بھی ہر معاملے میں اعتدال ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اپنے وجود میں دیکھے، اگر ہر عضو انسان کا اعتدال کے ساتھ نہ ہوتا تو کتنا برا لگتا۔ مثلا یہ کان ہے جتنا ہے اس سے بھی بالکل چھوٹا سا ہوتا برا لگتا، اور بالکل بڑا لمبا جناب ہو جاتا تو پھر بھی برا لگتا۔ ہر عضو جو ہے اپنے اعتدال کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی بندے کا کوئی چھوٹا موٹا عضو تھوڑا بڑا کر دیتے، مثلا کسی کا ناک تھوڑا بڑا ہے، سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں سب کا اگر یوں کر دیتا تو کیسے لگتے، تو میں نے اعتدال کے ساتھ تمہیں بنا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اعتدال کے اندر ہی حسن ہے۔ اسی طرح فرمایا حد سے نہ بڑھو۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کون ہے جی؟ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا نہ، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو ہے سب کی موت کا فیصلہ کرے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مالک ہے اور اپنے حکم اور اپنے امر میں اپنا فل اختیار رکھنے والا ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک کون؟ اللہ۔ اب عیسائیوں کو دھوکہ تو یہاں سے لگا نا جی، عیسیٰ علیہ السلام کا جو باپ کوئی نہیں ہے تو پھر جناب اللہ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، وہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر لیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون،
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر رب نے کہا ہو جاؤ، سو وہ ہو گئے، پھر وہ ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، تو یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدرت کا یوں اظہار فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انبیاء کا احترام ضرور کرو، لیکن نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بھی نہ کہو اور اللہ کا شریک بھی نہ کہو اور خود اللہ بھی ہرگز نہ کہو، بلکہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے ارشاد خدا وند عالم پاک محمد تائیں، قل کا میں نا تو کہہ میرے پاک پیغمبر، ہے ارشاد خدا وند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے دوسرا کوئی نسانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اس لیے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، اور پوری کائنات پہ پوری قدرت رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، جیسے چاہے پیدا کرے، وہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے اس کے پابند ہیں، ضابطے اللہ کے پابند ہیں۔ ویسے قانون تو یہی ہے، نکاح ہوتا ہے، مرد عورت ملتے ہیں تب جا کر اولاد ہوتی ہے، یہ ضابطہ ہے، لیکن وہ ضابطے کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے اور واضح اعلان کرے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جیسے عیسیٰ میرا پاک بندہ ہے ایسی اس کی والدہ مریم بھی پاک دامنہ خاتون ہے۔ مریم کی عفت اور مریم کی شان بھی قرآن میں بیان کرے، عیسیٰ کا مقام بھی قرآن میں بیان کرے، لیکن بتائے میری اولاد نہیں، یہ میرے بندے اور میری مخلوق ہے، خالق پوری کائنات کا میں اکیلا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حد سے زیادہ غلو جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے آج کل بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غلو سے محفوظ فرمائے۔ انبیاء کا احترام، اولیاء کا احترام، صحابہ اکرام کا احترام، احترام کے بغیر تو مسلمان کی پہچان ہی نہیں۔ جو انبیاء تو بہت اونچی ہستیاں ہیں، شریعت تو کہتی ہے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو، اولیاء اللہ کا بے ادبی نہ کرو، ان کا احترام کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ بناؤ۔ اس لیے فرمایا وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ کہو استغفر اللہ، کہنے لگے ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ اولاد سے پاک ہے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے واحباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ تم انسان ہو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ساری کائنات اس سے مانگنے والی ہے، سب اس کے آگے دامن پھیلانے والے ہیں، وہ سب کی جھولیوں کو بھرنے والا ہے۔ دوسری جگہ کیا فرمایا سورۃ الرحمن میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان،
آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، ہر وقت وہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کی بارگاہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی بھی ہے، تعریفوں والا بھی ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سب اسی کے بندے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اس لیے دوبارہ سنو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب کا مالک صرف کون ہے؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کر بھی اسی کی جانب جانا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تیسرے پارے میں ہم پڑھائیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ مکے والے چیختے رہے، چلاتے رہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا اور اعلان کیا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے محبوب میں نے تجھے پوری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے عزتیں عطا فرمائے، اور کسی کے چیخنے چلانے سے کسی کی عزت کم تو نہیں ہو سکتی۔ وہ چیختے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اللہ نے اپنے نبی کو پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں یہ دونوں ان کے کفریہ عقائد بیان کیے، اب ان کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی طرف۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آیا تمہارے پاس؟ یہ میرا رسول آیا جس کی رسالت پر میں اللہ گواہ ہوں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کوئی اور گواہی دے نہ دے، میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں محمد میرا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں قد جاءکم رسولنا، یہ جو تمہارے پاس آیا ہے یہ میرا بھیجا ہوا ہے، یہ میرا سچا اور میرا سچا رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فترت کہتے ہیں اس زمانے کو جس زمانے میں نبی نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان میں
کم و بیش 600 سال کا عرصہ گزرا جس میں انبیاء نہیں آئے، اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔ فرمایا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ میرا رسول وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو نبوت کے انقطاع میں بیان نہیں ہوئی تھیں، جو وہ سلسلہ کٹ چکا تھا، پھر میرا محبوب آئے، پھر میرے نبی آئے، پھر رحمت کائنات آئے، اور میں نے پوری کائنات کا رسول تمہارے پاس مبعوث کر کے بھیج دیا ہے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی خوشخبریاں سنانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، رب کا حکم پہنچانے والا نہیں آیا، اس لیے فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے، نذیر بھی آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بڑے پیارے پیارے نام رکھے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا نذیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب بلانے والا بنایا ہے، وسراجا منیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سراج بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک بھی سن لیجیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے میرے بڑے پیارے پیارے نام رکھے ہیں، اور اس حدیث میں 5 نام آپ نے بتائے، فرمایا انا احمد وانا محمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب، آپ نے فرمایا میرا نام اللہ نے احمد رکھا ہے، احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا، جتنی رب کی حمد، جتنی اللہ کی تعریفیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اتنی اور کسی نے بیان نہیں کی ہیں، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا جب سورج سر پر ہوگا، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں بھی مقام محمود پر جا کر اللہ کی حمدیں میرا نبی بیان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ مقام محمود پر جب میرا نبی رب کی حمدیں بیان کرے گا تو سب سے پہلے اجازت بھی آپ ہی کو دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرا نام احمد ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کا کیا معنی ہے؟ فرمایا محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریفیں کرنے والے صاحب علم ہو، تعریفیں کرنے والے کم علم ہو، تعریفیں کرنے والے بے علم ہو، سارے لگ کر اس کی تعریفیں بیان کرتے رہیں، اور تعریفیں کرتے کرتے ختم ہو جائیں، اس کی تعریفیں پوری نہ ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا محمد، محمد کا معنی تعریفیں کیا ہوا، جس کی بار بار تعریفیں کی جائیں۔ کتنے پیارے نام اللہ نے رکھے، کہو سبحان اللہ۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے جاگ جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔
محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے، ابراہیم میں ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ فرمایا انا احمد و انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد بھی ہوں میں محمد بھی ہوں، وانا الماحی میرا نام ماحی بھی ہے، ماحی کا معنی مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے، کفر کا خاتمہ اللہ نے میرے ذریعے کرنا ہے، اور میں کفر اور شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نمبر 4 وانا الحاشر، میرا نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر کا معنی سب سے آگے چلنے والا، سب کی قیادت کرنے والا۔ فرمایا میں آگے آگے چلوں گا، دن قیامت کے ساری کائنات میرے پیچھے پیچھے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، ادھر جہنم کو بھی لایا جائے گا، رب بھی کرسی عدالت پر ہوگا، نہ کوئی فرشتہ بول سکے گا، نہ کوئی نبی بول سکے گا، نہ جنت کے اندر کوئی جا سکے گا۔ انا الحاشر، میں حاشر ہوں، رب کی بارگاہ میں پہلے جاؤں گا تو میں جاؤں گا، جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو میں قدم رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سب پیچھے پیچھے اور میرا نبی سب سے آگے آگے۔ سبحان اللہ۔ اور 5واں نام وانا العاقب الذی لا نبی بعدی، میرا نام عاقب ہے، عاقب کا معنی آخر میں آنے والا، آخر میں آنے والا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ رب العالمین نے صرف نبوت نہیں، ختم نبوت کا تاج بھی مجھے پہنا دیا ہے۔ اس لیے فرمائے لوگوں کہیں تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو سنو فقد جاءکم بشیر ونذیر، تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا، تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا اور اللہ کہنا شروع کر دیا، بلکہ تم کیا کہنا، عبد اللہ و نبیہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی کہنا۔ اس لیے میں اور آپ کہتے ہیں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، قادر اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ ہے۔ باقی پوری کائنات میں افضل آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ نکلا، اہل کتاب خصوصاً نصارہ نے کہا، ایک گروہ نے کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، بعد نے کہا نہیں اللہ کا بیٹا ہے اور ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی تردید فرمائی، فرمایا نہ، ہرگز حد سے نہ بڑھو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے، باقی تمہارے پاس میں نے اپنا پیارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، جو یہ دعوت تمہیں دے رہے ہیں آؤ میرے نبی کی دعوت کو قبول کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، کون مالک ہے اللہ سے کسی شے کا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو موت دے اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہیں سب کے سب،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پس کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جو اللہ نے پیدا کیے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، انقطاع رسولوں کے زمانے میں، یعنی اس دور کی باتیں بیان کرتا ہے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، فقد جاءکم بشیر ونذیر، سو یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔